بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جی بات ہو رہی تھی کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت عبد کے عمل کو کہتے ہیں، اور جو سچا عبد غلام ہوتا ہے وہ غلام اپنے مالک کی اطاعت سے ہر عمل کرتا ہے۔ مالک تو عرش پر ہے، اللہ مستوی علی العرش۔ اب اللہ سے کیسے پوچھیں کہ یا اللہ تیری اطاعت کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا تم میرے قرآن سے ہر مدد مانگو، ہر سوال کرو، قرآن تمہیں ہر سوال کا جواب دے گا۔ اور پھر قرآن مجید کیسے سیکھیں؟ اطاعت قرآن مجید سے آئے گی۔ قرآن مجید سیکھنے کا پھر مقصد کیا بتایا؟ جب تو قرآن مجید سیکھو گے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی تو وہ کتاب ہے جس کی اللہ کی کتاب ہونے میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس سے غور و فکر کریں اور پھر عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن جب سمجھ نہیں آئے گا تو غور و فکر کیسے کریں گے؟ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ قد افلح المؤمنون، وہ والے مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ کا ڈر، خشیت اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ڈر حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس صاحب حافظہ اللہ یا شریم یا باقی ماہر معائقلی جب یہ تلاوت کرتے ہیں اور ایک خاص فقرہ جملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا دل جکڑا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، وہ فقرہ ان کو رونے پر مجبور کرتا ہے، وہ جملہ ان کو جکڑ لیتا ہے، اس میں قرآن کے فیصلے ہوتے ہیں، یا تو جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، یا بائیں والے ہوں گے یا دائیں والے ہوں گے۔ وہ سوچتے ہیں ہم کس لسٹ میں جائیں گے، اس بات پر وہ روتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ والے مومن کامیاب ہو گئے۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ ہم بھی اس پہلی صفت کو حاصل کر سکیں جو اللہ کے کامیاب بندے ہیں۔ اور پھر غور و فکر کریں۔ غور و فکر کیسے کریں گے جب سمجھ آئے گا؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اب اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بڑی ہی توجہ طلب سلائیڈ ہے۔ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تنہائیاں یا ظاہر کیسے پاک کریں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں نا، ابھی سارے موجود ہیں، کوئی کام غلط کرے گا اسے ڈر لگے گا کہ بھی سارے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب کوئی نہیں موجود، گھر میں نہ امی ہے نہ ابو ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، تو بچہ کس طرح باز آئے گا؟ بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوا تو وہ باز آئے گا۔ دلیل کیا ہے؟ یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں ناراض ہو کر دنیا اور آخرت میں سزا نہ دے دے، اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر انسان پیدا کرنا چاہتا ہے تو کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار ہے فارمولہ۔ ڈر برابر ہوتا ہے علم اور عمل کے۔ جب علم اور عمل دونوں مل جاتے ہیں، یعنی سنت کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر سنت کے مطابق عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان میں سمجھا تھا، قرآن مجید کو رسول اللہ نے چائنیز زبان میں سمجھا تھا، جاپنیز میں سمجھا تھا، کس میں سمجھا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ آپ کی زبان میں قرآن اتارا ہے، عربی زبان میں۔ تو ہماری تو زبان عربی نہیں ہے، پھر ہم کیسے سمجھیں؟ سوال ہے نا، ہم تو اردو پنجابی جاننے والے لوگ ہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ تو اسی پوائنٹ کو لے کر کے ہم سنت کے مطابق قرآن کو سمجھیں۔ قرآن عربی میں تھا، ہم عربی میں اس کو کیسے سمجھیں؟ اس پوائنٹ کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ تو علماء بیٹھے ہیں یہاں پر،
میں تو بحیثیت اپنا ایک نظام جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نظام کیسا ہے ابھی اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے ہم ذرا اپنے اور اپنے بچوں کی تنہائیاں ہم کیسے پاک کریں اس پر ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہم نے سنا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں ناراض نہ ہو، دنیا اور آخرت میں سزا نہ دے۔ اور یہ ڈر پیدا کیسے ہوگا؟ سنت کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل سے پیدا ہوگا۔ سمجھنا پہلا سٹیپ، پھر یعنی علم حاصل کرنا، پھر عمل کرنا، تب ڈر پیدا ہو۔ جب ڈر پیدا ہو گیا تو ایسے آدمی کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ کس کے سچے وعدے ہیں؟ اللہ ہی تو ہے جس کے سب سے سچے وعدے ہیں۔ اب دلیل کہاں سے ملے گی کہ علم سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرنے سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے اور عمل کرنے سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی دلیل سنتے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ آگے ہم سنیں گے، یہ فاتحۃ الکتاب قرآن کو کھولنے والی ہے۔ ہر کتاب سے پہلے نا کنٹیکسٹ ہوتے ہیں، لسٹ موجود ہوتی ہے، فہرست موجود ہوتی ہے کہ اس کتاب کے مضامین کون سے ہوں گے۔ تو قرآن مجید کے مضامین سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ پورے قرآن مجید میں جو مضمون آیا ہے وہ 10 قسم کے مضامین ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کے مطابق موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کون ہیں؟ ابھی ہم تعارف سنتے ہیں ان کا انشاءاللہ۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے، جب ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ یا اللہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جس راستے کو اگر میں نے اختیار کیا تو مجھ سے ناراض ہوگا، اور اتنا ناراض ہوگا کہ عذاب دے گا۔ جب انسان قرآن مجید میں وہ عمل سمجھے گا، جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا کہ یہ وہ عمل تھا کہ لوگوں نے کیا، اللہ ان پر ناراض ہوا، میں نے یہ عمل نہیں کرنا۔ پہلی دلیل پکی ہو گئی کہ قرآن سیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے اور پھر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری دلیل کہ قرآن مجید پر عمل کرنے سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ متقی وہی بنتے ہیں جو اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سارے عمل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان لانا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ غیب، جنت غیب، دوزخ غیب، غیب فرشتے ہر سوموار جمعرات کو ہمارے غیب نامہ اعمال کے اندر اعمال کو درج کر رہے ہیں۔ وہ غیب اللہ کے پاس ہر ہفتے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اس غیب اللہ کی یہ بھیجے ہوئے غیب فرشتے غیب رپورٹ لے کر جب اللہ کے پاس جائیں گے، غیب دوزخ ہے، غیب جنت ہے، وہ غیب رب اپنے فضل سے جنت دے گا اور ناراض ہو کر جہنم دے گا۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، بن دیکھے، بغیر دیکھے، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، پھر بھی یقین کرتے ہیں۔ بغیر دیکھے ایمان لے کر آنا غیب پر ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ جب عمل کریں گے ڈر پیدا ہوگا، بھائی میرے نامہ اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، جو میں کرتا ہوں فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، جو میں کرتا ہوں فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہر ہفتے رپورٹ پیش ہوتی ہے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انہی رپورٹ پر کل قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں مختلف آیات کا، آپ کے علم میں ہے، آپ بے شمار بار علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ سارا عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر الذین یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا بھی عمل ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف نماز کے قائم کرنے پر میں عرض کر دیتا ہوں۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ آج مغرب کے بعد میں یہاں پروگرام کروں گا، اگر میں نہ آتا، آپ کہتے بندہ اپنی زبان پر قائم نہیں رہا۔
اللہ کے سامنے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہر حکم تیرا مانتے ہیں، تیرے بندے ہیں، عبادت عبد کے عمل کو کہتے ہیں، پھر اس پر قائم نہ رہیں، نماز قائم نہیں۔ چلیں اب اس سے ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ عمل چھوڑنے سے دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ کہاں دلیل ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پر زنگ چڑھ جاتے ہیں اور پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور اچھے برے کی تمیز پھر عمل چھوڑوانا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اس کو اڑا دیا گیا۔ لیکن جب عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، قرآن مجید کی سمجھی ہوئی علمی بات اسے کوئی بھی نافرمانی کرتے وقت یاد کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں نے یہ سزا ملی تھی، فلاں نے یہ کام کیا تھا، اور علم اور عمل سے ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ساری تھی تمہید۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے اب قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، اور کیسے جڑنا ہے، کیسے عربی زبان میں سیکھنا ہے، وہ سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ چھوڑنے کی وعید بھی ہے اور اس میں خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ جب آپ آ رہے تھے آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پار بچھا رہے تھے، اتنے عظیم ہیں۔ سب سے زیادہ عظیم انسان قرآن کو سیکھنے والا، سب سے زیادہ افضل انسان قرآن کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، اور پھر عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے رسول نے فرمایا میری فضیلت تم میں سے عام ایک ادنا آدمی پر۔ فرشتے تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر 100 نفل پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے۔ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نفل نہ پڑھیں، لیکن 100 نفل پڑھنے کے لیے 5 گھنٹے چاہیے۔ اگر 2 نفل 3 منٹ میں پڑھتے ہیں تو 100 نفل 300 منٹ میں ہوا، 300 تقسیم 60، 5 گھنٹے آگے۔ 5 گھنٹے انسان نفل پڑھے، پھر جا کر کیا ہوگا؟ اب ذرا اس کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ یہ تو خوشخبری تھی، اب ہم آنے لگے ہیں قرآن مجید سیکھیں گے کیسے، سمجھیں گے کیسے۔ جن کی سفارش کے بغیر حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے شکایت لگا دی تو کیا بنے گا؟ وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ہجر کہتے ہیں بے وفائی کر دینا، حالانکہ ہے قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کا یہ سرمایہ تھا، ہم نے اس کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا 4 طریقہ کار ہے۔ قرآن پڑھنا ہی نہیں، یہ پہلا حق ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو سمجھنا نہیں، دوسرا حق چھوڑ دیا۔ سمجھ لیا ہے تو عمل نہیں کر رہے، تیسرا حق چھوڑ دیا۔ عمل نہیں کر رہے تو آگے نہیں پہنچا رہے۔ پڑھنا، تلاوت کرنا، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا، کوشش کرنا، نہیں آتا کوشش کرتے رہنا۔ دوسرا سمجھنا، تیسرا حق عمل کرنا، چوتھا حق آگے پہنچانا۔ لیکن ہم یہ کہاں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو مبارکباد کے حقدار ہیں، نہیں کر رہے تو ایک مرتبہ دل سے کہہ دیں سب یا اللہ آج کے بعد کوشش شروع کر دیں گے۔ اللہ کی قسم فرشتے اسی وقت لکھ لیں گے، پچھلے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان، قرآن اور شیطان، ان کے اندر ایک لفظ مس ہے۔ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ انسان۔ رحمان تک پہنچنے کے لیے انسان کو کس ذریعے کی ضرورت ہے؟ قرآن کی۔ قرآن کے ذریعے ایسی یہ رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا تمہارے پاس ہے، اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جا سکتے ہیں اور اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے۔ اور کیسا دشمن؟ عدو مبین، چیلنج کیا ہوا دشمن، کھلم کھلا اس نے اوپن چیلنج کیا۔ جب اس کو باہر نکالا نا، بڑی لمبی بات ہے، میں اختصار کے ساتھ اصل پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں بھائیوں کو، توجہ میری طرف رکھیے۔ شیطان نے کہا یا اللہ تو نے مجھے نعوذ باللہ گمراہ کیا ہے، اللہ پر الزام لگایا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اب اس طرح ہے کہ اب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو مجھے نہ آگ سے پیدا کرتا، میں زیادہ بڑھیا ہوں۔ اس نے تکبر کیا کہ میں بڑھیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تجھے میں نے کہہ دیا تھا، اتنا کافی نہیں تھا؟ میں نے حکم دے دیا کہ تعظیماً سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تیرے لیے اتنا کافی نہیں تھا؟ لیکن اس نے تکبر کیا۔ آگے سے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تو رب ہے، لیکن مجھے ایک مہلت چاہیے
قیامت تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ نے فرمایا تو مہلت دیا گیا۔ شیطان کو پتا تھا جو اللہ کہہ دیتا ہے اس سے باز نہیں ہٹتا، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اس لیے شیطان خوش ہو گیا، کہا بس ٹھیک ہے، اب میں قیامت تک مجھے مارنا نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ چیلنج کیا۔ کیا چیلنجز تھے شیطان کے؟ پچھلی سلائیڈ پر اس کو باتوں کا علم تھا کہ جو قرآن سے جڑ گیا وہ رحمان کے پاس پہنچ گیا، فرشتے پاؤں پر بچھائیں گے، اللہ کے ہاں سب سے افضل بن جائے گا، اللہ کے ہاں سب سے بہترین بن جائے گا، رحمت اللہ کی نازل ہوگی اس جگہ پر جہاں قرآن سیکھا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں میں جب آپ یہ اتنا آسان نظام لے کر اپنی بچوں کو سکھائیں گے، اپنی مساجد کے اندر سکھائیں گے، اپنے مدارس کے حفظ کے طلباء کو سکھائیں گے، حافظ قرآن بعد میں بنے گا، عالم قرآن الحمدللہ قرآن کو سمجھنے والا وہ پہلے بن جائے گا۔ آپ خود بتائیں گے یہ میری بات جھوٹ ہے یا سچ، ابھی ورکشاپ کے بعد آپ خود کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے کمنٹس اور آپ کے سوالات آپ سے میں سنوں گا۔ تو شیطان کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اس نے کہا سورۃ النساء، تیرے بندوں کو ضرور ورگلاؤں گا، ان کو سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، قرآن تیری سیدھی راہ ہے، سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، اس کو قرآن کے قریب نہیں آنے دوں گا، وہ تیری بھی بات مانیں گے لیکن اپنا حصہ مقرر کر لیا کروں گا۔ چیلنج کیے اس نے، فطرت میں تبدیلیاں کراؤں گا، چوپایوں کے کان چیر دیا کریں گے۔ اللہ نے ساری باتوں کے بدلے میں مومنوں کو ایک گفٹ دیا، فرمایا ولی بننے کا طریقہ بتایا، فرمایا جو مجھے دوست چھوڑ کر تجھے دوست رکھے گا تیری بات وہ مانے گا اور تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اب ہم نے شیطان کی بات نہیں مانی، قرآن نہیں چھوڑنا، کہیں انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ خوش نصیب ہے، مبارک بات ہے، اجر مل گیا ساری زندگی۔ پڑھنا نہیں پڑھنا یہ بات کا مسئلہ ہے، جب سچے دل سے نیت کر لی، فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پہ اوپر ہے۔ نیت جیسے ہی کہ اللہ کے ہاں ادھر لکھا گیا، اور اب اس پر عمل درآمد بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس ورکشاپ کو سمجھیے اور قرآن پاک ڈائریکٹ سنت کے مطابق عربی زبان میں کیسے سمجھ آئے گا۔ اب ہم اس طرف چلنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اور ہم کہتے ہیں مشکل قواعد ہے، لمبی گردانیں ہیں، عربی نہیں آتی، مصروفیت بہت ہے، کم ہے، بہت ہو گئی ہے، یا قرآن مجید کیسے سمجھیں؟ یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں۔ گرامر عربی کی ہماری ہے، بہت پیاری ہے، گرامر ہماری بہت پیاری ہے، ہماری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے لوگوں کو یہ مشکل لگتی ہے۔ تو لوگوں کی آسانی کے لیے یہ نظام ہم نے کوشش کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ 62 سال کی ریسرچ کے بعد، 40 سال ان کے والد صاحب نے ریسرچ کی اور 22 سال انہوں نے ریسرچ کی، ٹوٹل والد اور بیٹے کی 62 سال کی ریسرچ کے بعد یہ نظام آیا ہے، اور اس نظام کا نام ہے معلم القرآن۔ اب ہم اس کی خصوصیات پر غور کرتے ہیں۔ مشکل قواعد کوئی نہیں ہے، گرامر کے بغیر ہے، یہ نہیں گرامر کا انکار ہے، گرامر کے بغیر علماء جتنے بھی ہیں گرامر ان کے لیے ضروری ہے، بڑی پیاری ہے، ہماری ہے، لیکن عام سادے آدمی کو گرامر یاد کروا کر مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں کوئی یاد کر لے اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم گرامر کے بغیر ڈائریکٹ میتھڈ سے کیسے سمجھیں گے؟ اس کی میں مثال کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اب ہماری مساجد اور مدارس کا مقصد حفظ کے بعد کیا ہے؟ صرف نماز ہے، صرف یا تعلیم دینا بھی ہے، حفظ ہے یا تربیت بھی ہے۔ ہمارا حافظ قرآن شیطان اس کے پاس زیادہ آتا ہے، پتہ کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ ایک اللہ کا ولی نہ بن جائے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہنا ہے قرآن پر عمل کر کے آیا ہے، قرآن پڑھتا جا، جتنی بلندیاں تو قرآن پڑھتا جائے گا اتنی تیری جنت میں بلندیاں میں بڑھاتا جاؤں گا، اتنے درجے تجھے دیتا جاؤں گا۔ پھر اس کو موقع دیا جائے گا، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے کسی کی جرت ہے اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سچا شہید سفارش کرے گا، اور یہ قرآن کا حافظ جو عامل ہوگا، قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو یہ آزاد بخشے گا، سفارش اس کو اجازت ملے گی، یہ والدین کی سفارش کروائے گا، یہ اپنے عزیز و اقارب کی سفارش کروائے گا، جس کی دل کرے گا اس کی سفارش کروائے گا۔ اور پھر اندازہ کیجئے یہ کب مقام ملے گا؟ جب قرآن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوگا۔ لیکن ہمارے بچے تو ان کو سمجھ نہیں آتا قرآن، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا۔ لیکن یہ نظام ہمارے بچوں کو الحمدللہ حافظ قرآن سے عالم قرآن کی طرف بنیاد رکھ دے گا۔ حافظ قرآن بچہ 8 ماہ کے عرصے میں وہ الحمدللہ قرآن پاک کی ہر آیت کا مطلب سمجھ رہا ہوگا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ ابھی کہیں گے واقعتاً یہ ایسا سچ ہے، کیسے؟ دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اہم میں بھول گیا، مجھے یہ بتائیں کہ حافظ قرآن سے زیادہ بھی کسی نے قرآن پاک پر محنت کی ہوگی؟
راتیں جاگی ہوں گی، سبق سبق منزل. یقین کریں 4 گھنٹے مسلسل وہ قربان جائیں ان اساتذہ کے جو قرآن یاد کرواتے ہیں. پہلے سبق سننا ہے، پھر سبکی سننی ہے، پھر پوری منزل سننی ہے، اور یہ روزانہ کرنا ہے. کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، پڑھ پڑھ کے گلے خشک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی قرآن پڑھتے رہتے ہیں. یہ قرآن سے نہیں چھوڑتے. یہ قرآن کا مطلب ہی یہ ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، لیکن ان کو مطلب ہی نہیں آتا. سب سے زیادہ عظیم کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب قرآن ہے، لیکن سب سے مظلوم کتاب بھی یہی ہے. وجہ، چھوٹا قاعدہ گھر میں لے کے آتے ہیں، بچہ سکول میں نہیں جاتا، قاعدہ لے کے آتے ہیں اے فار ایپل، ایپل مانا سیب، بی فار بال، بال مانا گیند. اس کے بھی مطلب سمجھائے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے مطلب ہی نہیں ہمیں بتائے جاتے. یہ ہدایت کی کتاب تھی، ہم نے صرف اور صرف اس کو ثواب کی کتاب بنا لیا. میں نہیں کہتا ثواب نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے، لیکن جب عمل کریں گے تو ہدایت ملے گی. جب ہدایت ملے گی تب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ثواب و اجر لکھا جائے گا. اب یہ الحمدللہ فیصل آباد میں معلم القرآن ان مدارس میں اللہ کے فضل سے پڑھائی جا رہی ہے. 212 طلباء، 23 طلباء، 46 طلباء، 212، 265. اب ہم آتے ہیں نظام کی طرف. یہ آپ کو سیڑھیاں نظر آ رہی ہوں گی، نظر آ رہی ہیں جی؟ یہ پہلی سیڑھی ہے، دوسری سیڑھی ہے، تیسری سیڑھی، چوتھی سیڑھی، 10 سیڑھیاں ہیں اس کی. پہلی سیڑھی اب دیکھیں نا، اتنی لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ کیسے بچے کو ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا اس کا؟ کیسے سمجھ آئے گا یہ قرآن کی اتنی لمبی آیت؟ مجھے یہ بتائیں، اس پوری لمبی آیت میں توجہ میری طرف کریں. موبائل کے لیے پورا ہفتہ تھا آپ کے پاس، توجہ میری طرف کریں. میں نے پتہ نہیں زندگی میں آنا کہ نہیں آنا، پتہ نہیں ابھی مر جانا ہے، لیکن میری دعائیں مجھے دیتے رہیں. آپ کی دعائیں مجھے بڑی چاہیے. توجہ میری طرف کیجئے. آپ یقین کریں بہت انجوائے کریں گے، بہت لطف اندوز ہوں گے. آپ کہیں گے یہ نظام پہلے کدھر تھا، پہلے کیوں نہیں پتہ لگا؟ خود کہیں گے آپ. مجھے یہ بتائیں، یہ پوری لمبی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ان ساری آیت کے اندر کون سی چیزیں ہیں؟ لفظ ہے نا، الفاظ ہے نا. بولیے، اگر آپ کو اکیلے اکیلے لفظ کا مطلب پتا ہو، اور جب 2 لفظ بنتے ہیں تو ایک کتاب بنتا ہے، کتاب ٹکڑا. جب یہ بات مکمل ہو جاتی ہے 3 یا 2 لفظ تو ایک جملہ بنتا ہے. مثلا الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. بات مکمل ہو گئی، جملہ مکمل ہو گیا. الذی خلق الذی وہ، خلق جس نے پیدا کیا، الذی خلق الموت موت کو، اور حیات زندگی کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات. اب اس جملے میں لفظ ہیں، اگر کسی بچے کو یا آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اس لفظ کے مطلب کیا ہیں تو مجھے یہ بتائیں، اس کے لیے یہ پورا جملہ بننا آسان ہو جائے گا نہیں؟ پھر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ کام کس لیے کیا؟ تاکہ آزمایا جائے تمہیں. لیبلوکم ایکم، تم میں سے احسن، بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، عملا، عمل کے اندر کس کا عمل سب سے بہتر ہے، یہ آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ موت اور زندگی کا دورانیہ دیا ہے. اب اگر ہم ان الفاظ کو سمجھ لیں، 2 لفظ مل کر جب ٹکڑا بنتا ہے، کہ جب یہ لفظ دوسرے لفظ سے ملے گا تو ملا کر کیا مطلب بنے گا؟ جب یہ 2 لفظ 3 لفظ ملیں گے، جملہ مکمل ہوگا، تب بات کیا سمجھ آئے گی. اگر ہم اس سینس کو، اس سمجھ کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں بتائیے اردو ترجمے کرنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. آج ہم نے نا، رمضان تھا، ہم نے آج فروٹ چاٹ بنائی، اس میں ہم نے انگور، سیب، کیلے اور کھجوریں ڈالی. مجھے یہ بتائیں، میں نے کہا انگور ڈالے، آپ کے دماغ میں سب کے کتنی دیر میں مطلب سمجھ آیا انگور کیا ہوتے ہیں؟
1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में आ गया। सेब डाले, सेब कितनी जल्दी आपके दिमाग में आया कि सेब कैसा होता है, फौरन आ गया। केले डाले, खजूर डाली। फ्रूट चाट क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूटों को काट कूट के उसके ऊपर मसाला चाट डाल के गला खराब करके टाटरी डाल के हम खाते हैं। टाटरी क्या होती है, गला खराब क्या होता है, ये क्यों समझ आ रहा है हमें? कौन बताएगा? हमारी जुबान है, ये जवाब नहीं है जी। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जवाब है। हमने इनको इस्तेमाल बहुत किया हुआ है। केले कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? बचपन से। सेब कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? अंगूर कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? खजूर कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको देखा बहुत बार है हमने। तो अगर आपके कुरान पाक के अल्फाज को बार बार आपको दिखाएं, बार बार समझाएं, उतनी मरतबा जितनी मरतबा केले आपने देखे हैं, उतनी मरतबा जितनी मरतबा सेब आपने देखे हैं, तो मुझे ये बताएं, या फिर दूसरे अल्फाज में अगर कुरान मजीद के अल्फाज आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे आप सेब इस्तेमाल करते हैं, तो कुरान मजीद के अल्फाज रूटीन में ले आएं, अपने इस्तेमाल में ले आएं। कहते हैं ना बचपन में, जुमलों में इस्तेमाल करें। फिक्र लफ्ज़ आया तरक्की करना, तरक्की करना को जुमले में इस्तेमाल करें। पाकिस्तान तरक्की करेगा जब सारे फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे। फिक्रा बना दिया मैंने। अब इसको हमने इस्तेमाल किया है तरक्की करना को। ये जुमला क्यों? जब तक हमें तरक्की करना का मतलब समझ नहीं आएगा, हम जुमला नहीं बना सकेंगे इसका। जब हमें कुरान पाक के लफ्ज़ का इस्तेमाल इतनी मरतबा करवाया जाए, इतनी मरतबा इस्तेमाल करवाया जाए, इतनी मरतबा करवाया जाए कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। जैसे सेब, अमरूद, केला, फ़ौरन दिमाग में इसके मतलब आते हैं। सेब की तस्वीर आती है, फ़ौरन इसका मतलब हमें पता लगता है। मतलब नाम ही लिखा, हम कहते हैं सेब है। केले की तस्वीर तो छोड़ो, केला देखते हैं, हम कहते हैं वो केला है, वो अंगूर वाला वहाँ है। कहते हैं कि नहीं कहते? बोलें क्यों कहते हैं? क्योंकि इस्तेमाल बहुत किया। तो अगर आपको कोई ऐसा निज़ाम दिया जाए जिसको इस्तेमाल बहुत मरतबा किया जाए, तो क्या ख्याल है आप उन कुरान का अल्फाज बता नहीं देंगे? मतलब जी 1 मिनट की ब्रेक है जी, 1 मिनट की। ये कुरान पाक जो है ना, जो कुरान पाक है उसका हर लफ्ज़, उसको अगर हम किसी ग्रुप में बना दें, ग्रुप में माजत खाऊं जी, गला अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ दे देना मुझे, अल्लाह के वली बैठे हुए, दुआ कर दे मेरे लिए, आमीन। ये तो आपने कहा है कोई हर्ज नहीं है, बीमारी गुनाह माफ कर देगी, शिफा की दुआ दी नहीं मुझे। सही कह रहे हो कि नहीं? की है किसी अल्लाह के वली ने, ठीक हो गया माशाल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह के वली आए हुए हैं माशाल्लाह। अब सुनिए, तवज्जो से सुनिए। अगर हमने हर लफ्ज़ को ये कह दिया कि यार अगर आपने ये आसान लफ्ज़ याद करने हैं ना, इसका हम एक ग्रुप बना देते हैं, तो अगर आप उस ग्रुप के अल्फाज याद कर लो, आपको कुरान मजीद के 20,000 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज? 20,000 अल्फाज। आप में से उसमें से 4,000 अल्फाज आपको आने शुरू हो जाएंगे, या फिर 20,000 में से आप 20,000 को 10% अल्फाज आपको आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप चाहते हैं जी 18% दूसरे कैटेगरी के अल्फाज, तीसरी कैटेगरी, चौथी किस्म, पांचवी किस्म, टोटल 10 किस्में हैं अल्फाज की कुरान मजीद के। उन्हीं अल्फाज के साथ 10 किस्म के जुमले बनते हैं, 10 किस्म के आयात बनती हैं, 10 किस्म की सूरतें बनती हैं। 10 10 10 याद रहेगा। कुरान पाक का हर लफ्ज़ पकड़े ना, उसका कोई ना कोई नंबर है कि ये कुरान मजीद का लफ्ज़ जो है वो अगर इसको हम इस ग्रुप में याद कर लें तो वो याद हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखते हैं प्रैक्टिकली। मुअल्लिमुल कुरान के अंदर भी जो निज़ाम है वो भी इसी किस्म का निज़ाम है। अभी 5 मिनट बाद आपको मैं किताबें भी देता हूँ इंशाल्लाह। आपने ना ज़रब देनी है इसको। देखें, पहले आपको 50% के 50 किस्म के अल्फाज आपको याद हुए, फिर 250, फिर 450, फिर 2000, फिर 4500, फिर 3000, फिर 6000, फिर उसके बाद 3000, फिर 2000, फिर 2000। ये अल्फाज कहाँ लिखे हुए हैं? ये मुअल्लिमुल कुरान के हिस्सों में लिखे हुए हैं।
یہ کتاب جو کہ 5 جلدوں میں ہے، ابھی 3 جلدیں ہیں، باقی آ رہی ہیں، پرنٹنگ میں ہیں انشاءاللہ۔ پہلی جلد کے 3 حصے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ اس کی 10 گروپوں میں تقسیم کی گئی ہے، ہر لفظ کسی نہ کسی گروپ میں ضرور آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چھٹے قسم کے حصے میں ہے، اس کو پچھلے سارے حصے کے الفاظ یاد ہو چکے ہوں گے، سمجھ آ چکے ہوں گے۔ میں دوبارہ عرض کروں، یہ اتنا ہی آسان ہے۔ اگر کوئی آدمی پلے میں جا کر میٹرک کر لیتا ہے تو اس کو پلے کا نصاب آتا ہوتا ہے، 1 کلاس کا نصاب آتا ہے، 2 کلاس کا نصاب آتا ہے، 3 کلاس کا نصاب آتا ہے، چوتھی کا اس کو آتا ہے، 5ویں کا نصاب آتا ہوتا ہے، تبھی تو اس کو کہتے ہیں اب یار 6ٹھی میں کر دو اس کو، اب 6ٹھی آ گئی اس کو 7ویں میں کر دو، 7ویں آ گئی اس کو 8ویں میں کر دو، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم؟ تو اگر ہم KG سے شروع ہوں، 1 سے شروع ہوں اور وہ والے سارے الفاظ یاد کر لیں، تو جب ہم 8ویں نمبر پر پہنچے پچھلے سارے ہمیں آتے ہوں گے، پھر 9ویں پر پہنچے سارے مطلب آتے ہوں گے۔ ہر ایک کے اندر صرف لفظ یاد کرنے، اس کے مطلب کیسے یاد کرنے، آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ صرف اس کے مطلب سمجھیں گے۔ کیسے سمجھیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا نظام آپ کو ابھی زیادہ واضح ہو جائے گا، ابھی ہم دوبارہ سمجھتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ معلم القرآن، یہ 5 جلدیں ہیں، ہر ایک جلد کے نا گروپس بنے ہوئے ہیں۔ مثلا جو پہلی جلد ہے اس میں 3 گروپس ہیں، سمجھ لیں 3 کلاسیں ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، یاد ہوگی یہ بات۔ پہلی کلاس کا نصاب، دوسری کلاس کا نصاب اور تیسری کلاس کا نصاب، یہ اس میں ہے۔ اسی طرح اس کے پیچھے جو نسواری رنگ کی دائیں طرف نظر آ رہی جلد دوم، اس میں 2 حصے ہیں، چوتھی اور 5ویں کلاس کا نصاب اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس وہ نیلے رنگ کی کتاب ہے، میں ساری لایا ہوں کتابیں، وہ جو نیلے رنگ کی کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تیسری جلد ہے، اس میں 6ٹھی کا نصاب موجود ہے۔ جب ہم پہلا حصہ پڑھیں گے تو ہمیں کتنے فیصد قرآن پاک سمجھ آئے گا؟ 30%۔ دوسرا حصہ پڑھ لیں گے 50% ہر صفحے سے، گارنٹی کے ساتھ، ابھی دیکھیں آنا شروع ہوگا۔ اور جب تیسری جلد پڑھیں گے تو ہمیں الحمدللہ 65 سے 70% سمجھ آئے گا، چوتھی جلد 95% اور 5ویں جلد پر الحمدللہ 100% قرآن کے ہر آیت، ہر جملے کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دیکھتے ہیں۔ جی اب میں درخواست کر رہا ہوں، کچھ 6-7 لوگ آئیں اور یہ کتابیں امانت ہیں میرے آپ کے پاس، یہ کتابیں آپ واپس کر دیں گے۔ یہ نئی کتابیں ہیں، یہ جو ہے وہ کتابیں، میں کوئی کاروبار کرنے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اس شخص کو جو کاروبار مسجد میں کرتا ہے، تو میں رسول اللہ کی اللہ کے فضل سے بد دعا نہیں لوں گا کبھی بھی الحمدللہ۔ یہ میں آپ کی ہیلپ کرنے آیا ہوں۔ بازار سے یہ مہنگی ملتی ہیں کتابیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن ہے، باقی کتابوں میں کما لیں، قرآن میں نہ کمائیں۔ وہ کہتے بھائی بیوی بچے ساڑھے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ کتاب آپ لوگوں کے لیے میں نے ڈائریکٹ وہاں سے ہیڈ آفس سے اسلام آباد سے منگوائی ہے، جتنے کی آئی ہے اتنے کی دے رہے ہیں۔ اور اگر کوئی مستحق آدمی ہے، واقعتاً وہ غریب ہے، واقعتاً وہ پیسے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، طاقت نہیں ہے، تو اس کو فی سبیل اللہ دے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وہ واقعتاً مستحق ہو، کہ واقعتاً اس کے پاس جو ہے نا کتاب کی قیمت نہ ہو، کتاب کی قیمت بعد میں، پہلے نظام سمجھ لیں۔ اس لیے جب کتاب آپ کے پاس آئے اس کو موڑنا نہیں ہے، اس کو پیجز آہستہ سے آپ نے دیکھنے ہیں، کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے گی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو 10 لوگ آ جائیں تاکہ فوراً کتابیں تقسیم کر دیں اور میں آگے ورکشاپ کو اب آپ کو آگے پریکٹیکلی اس کو ہم کریں، اور پھر ہم نے نماز عشاء بھی پڑھنی ہے۔ جلد اول صرف سبز رنگ کی دیں گے آپ۔ بیٹا آپ چھوٹے بچے بیٹھ جائیں، چھوٹے بچے کرنٹ ابھی بند ہو جائے گا سارا نظام۔ سمجھدار 10 لوگ آئیں، 10 لوگ فٹافٹ کتاب پکڑی جائیں جی، آپ کے پاس کتاب آ رہی۔ یہ کہ ملٹی میڈیا کو نہیں آپ نے دینا۔ اوپر خواتین کتنی ہیں فون کریں جی، کدھر ہیں بھائی فون والے؟ بھائی جان کسی بہن کو فون کریں اوپر، باجی کو، میری کو، اور ان سے پوچھیں کہ کتنی خواتین ہیں اوپر بھجوائیں ہم کتابیں۔ خواتین سے بھی التماس ہے، وہ بھی کتابوں کے اوپر کچھ لکھیں گی نہیں، کتاب کا صفحہ نہیں موڑیں گی، آپ لوگ بھی قرآن کا پیج نہیں موڑیں گے۔ کم از کم جو 5ویں کلاس کا بچہ ہے نا وہ کتاب لے، جو 5ویں سے نیچے ہے وہ نہ لے، وہ ساتھ دیکھ لے، کیونکہ وہ سمجھدار ہوتا ہے 5ویں کلاس تک۔
یہ کتاب ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اردو زبان سمجھ سکتا ہے، فارمولوں کے ساتھ ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ ابھی کہیں گے، خود منہ سے کہیں گے واقعتاً آسان ہے، ہمیں تو ڈائریکٹ سمجھ آ رہی ہے. بیٹا آپ بیٹھ جائیں، آپ کا ٹانگ بجے گی، یہ اتر جائے گا سارا کچھ. یہ اوپر بھجوا دیں. اچھا، یہ اسی طرح آپ امانتاً واپس کریں گے کتابیں، کیونکہ یہ امانتاً ہے، امانت میں خیانت آپ نہیں کریں گے. مجھے آپ سے یہی اچھا گمان ہے. لائٹس پیچھے ساری چلا دیں، پچھلی لائٹیں ساری آن کر دیں، یہ والی لائٹیں چھوڑ کر پچھلی ساری لائٹیں مسجد کی آن کروا دیں تاکہ نظر آئے لوگوں کو. یہ جی ہاتھ کھڑا کریں جس کے پاس کتاب پہنچ گئی ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہاتھ کھڑا کریں جن کے پاس کتاب نہیں پہنچی. ادھر نہیں، ادھر والے حصے کو نہیں ملی، یہ لے لیں. جی آپ لوگ اٹھیں اور دائیں بائیں کسی بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ تو لازمی دینی تھی، یہی تو دینی تھی. بیٹھے رہیں، ادھر ہی مل رہی ہیں آپ کو، بیٹھے رہیں. صفحہ نمبر 14، 14 کھول لیں سارے. 1 اور 4 14. صفحہ نمبر 14. وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو حفظ کے منتظمین ہیں، کسی حفظ کے دائرے کے یا استاد ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، آپ استاد ہیں کسی حفظ کے دائرے میں؟ نہیں، بچے نہیں، حافظ جو انتظام کرتے ہیں کسی مدرسے میں، یا استاد ہیں یا وہ انتظام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. کتنے لوگ آئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس 11. جی کتابیں پہنچ گئی سب کو؟ جی آپ غور کیجئے. اب آپ پروجیکٹر پر دیکھیں، ابھی میں کتاب کھلواتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم سمجھیں گے قرآن کہ کیسے ڈائریکٹ عربی زبان میں، ہمیں تو اردو نہیں آتی صحیح، عربی کیسے آ جائے گی. دیکھیں ابھی ذرا. اچھا آپ غور کریں، یہ سورۃ التغابن کھلی ہے. جب آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی، ہمیں یہ بلینک ہے. ہمارے حافظ قرآن کو یا وہ آدمی جس نے قرآن نہیں سمجھ آتا، وہ اس کے لیے یہ بلینک، خالی، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. لیکن آگے دیکھیے، یہ سیڑھیوں سے گزرنے کے بعد پہلی 3 سیڑھیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں. پہلی 3 سٹیپس آپ کے ہاتھ میں جلد اول ہے، اس میں 3 حصے ہیں، 3 آپ سٹیپس پورے کر لیں گے. یہ آپ کو پہلی حصہ پڑھنے کے بعد یہ الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. یقین نہیں آ رہا؟ ان کا مطلب آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو آئے گا. کیسے آئے گا ابھی دیکھتے. میں نے کیا کہا تھا؟ استعمال اتنا زیادہ قرآن کا آپ نے، اس کتاب نے آپ کو کروانا ہے، اتنا استعمال آپ نے کرنا ہے قرآن پاک کے الفاظ کا، آپ کو آپ کی زندگی کا حصہ لگیں گے. جب کوئی تلاوت کر رہے ہوں گے یا آپ خود پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو سمجھ آئے گا. کیسے ممکن ہے ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد مزید سمجھ آنا شروع ہوگا. دوسری آپ نے 50% سمجھ آنا شروع ہوگا. اتنی ہی بریک کتاب دوسری جلد ہے، وہ بھی میرے پاس پڑھی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ حالت رہ جائے گی، صرف چند الفاظ ایسے ہوں گے جن کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. یہ ایک سادہ سی مثال ہے. اب دیکھیں، آپ کو میرا پوائنٹر نظر آ رہا ہوگا. یہ جب آپ کو قرآن اتنا سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی معلم القرآن نہیں پڑھا، آپ بلینک ہیں، خالی ہے ابھی. یہ آپ کو
10% سمجھ آنا شروع ہو گیا, یہ 15% آنا شروع ہو گیا, یہ 30% آنا شروع ہو گیا, اب 50% تقریباً آنا شروع ہو گیا 5ویں یونٹ کے بعد. 8ویں یونٹ کے بعد ظاہر ہے جب بندہ 8ویں کلاس میں چلا جاتا ہے تو پچھلا سارا نصاب آتا ہوتا ہے کہ نہیں آتا ہوتا. 5ویں کے سوال کر نہیں لیتا بندہ 8ویں کا بچہ. جب 8ویں کلاس کا بچہ ہوگا یعنی 4 جلدیں کر لے گا تو یہ حالت ہوگی. تو اب ذرا اس نظام کو ہم سمجھتے ہیں کیسا ممکن ہے. صفحہ نمبر 14, میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی صفحہ نمبر 14 نکالے. 14 ہر بندہ نکالے. جن کے پاس گلاسز نہیں ہے دوسرے سے گلاسز ادھار لے لے. فیصل آباد میں مسجد ہے, وہاں مسجد میں یقین کریں الماری میں جیسے ہم ٹوپیاں نہیں پڑی ہوتی, گلاسز پڑے ہوئے مختلف نمبروں کے. وہاں قرآن پڑھنے آتے ہیں لوگ, اپنی گلاسز لگا کے پڑھ پڑھ کے وہاں گلاس رکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ایک آئیڈیا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ, اس کا مددگار ہوتا ہے. انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہوئی. یہ صفحہ نمبر 14 کھول لیا سب نے, میں امید کرتا ہوں بہنوں نے بھی کھول لیا ہے. اب ہم ذرا نا تھوڑا سا شاگرد اور طالب علم کی حیثیت سے میں کرنے لگا ہوں. میرے والد کی عمر سے بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے انہوں نے برا نہیں منانا. ہم صرف ایک چیز سیکھنا چاہتے ہیں, نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں. بڑوں کی دعائیں انسان کو کامیاب کر دیتی ہیں. جو چھوٹے بیٹھے ہیں سوچ لیں ان کے گھر میں بڑے ہیں. یاد رکھیے جنہوں نے بڑوں کو ناراض کر لیا انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا. بڑے بھائی, بڑی بہن, والد, والدہ, انہی کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کرے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یار سمجھ نہیں آتی, بیڈ لک ہوئی جاندی, بیڈ لک ہوئی جاندی. یہ بیڈ لک نہیں ہو رہی ہوتی, اللہ کی مدد بند ہو چکی ہوتی. کیوں؟ بڑے ناراض ہوتے ہیں. والد کو ناراض کر لیا, والدہ کو ناراض کر لیا, بڑی بہن کو ناراض کر لیا, بڑے بھائی کو ناراض. بڑوں کو ناراض نہیں کرتے بلکہ بڑے بھی چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں. کیسے شفقت کریں؟ قرآن سکھائیں ان کو. کیسے سکھائیں؟ ایسے سکھائیں جیسے میں عرض کر رہا ہوں. جی صفحہ نمبر 14 کھول لیا سب نے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کے پاس صفحہ نمبر 14 نہیں کھلا ہوا. توجہ سے بیٹھیں, الرٹ ہو کے بیٹھیں. صفحہ نمبر 14 جس کے بعد نہیں کھلا وہ ہاتھ کھڑا کریں. بہنوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, دھیان سے ہاتھ کھڑا کریں. جی مجھے یہ بتائیں ان کے مطلب آپ کو آتے ہیں؟ القرآن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الاسلام, الحلال, الحرام. تو یہ سارے مطلب آتے ہیں آپ کو؟ ہیں جی, ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر, تو پھر کیسے آتے ہیں آپ کو؟ بار بار پڑھے ہوئے ہیں آپ نے روزمرہ زندگی کے الفاظ. فارمولا کیا ہے؟ ال ختم کر دیں. ال ہر لفظ سے پہلے ال نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ال ختم. او بھائی کے پاس کتاب نہیں, میں اتنا محبت کرتا ہوں, اللہ کے ولی بیٹھے ہوں آخر میں, ان کے پاس کتاب پہنچائیں. وہ بھائی جو ستون کے ساتھ بیٹھے ہیں کتنے قرآن سے محبت ہے, تڑپ کے آئے ہیں یہاں کے قرآن کی محبت. وہ ان کے والد بھی اللہ کے ولی, ان کی والدہ بھی بہت نیک ہستی. دیں کتاب دیں بھائی, وہ دیکھیں ان کو کتاب دیں. نہیں, سبز رنگ کی کتابیں ہونی چاہیے, سبز. کسی کے پاس براؤن یا نیلے رنگ کی کتاب نہیں ہونی چاہیے. کتابیں اور بھی سبز ہیں, جس کے بعد نہیں ہے لے لیں, واپس کر دیو, تاری مہربانی امانت. ہاں جی آگے دیکھیں, ال ختم کر دیں. الحلال, ال ختم کیا, کون سا لفظ ہے؟ حلال. بولتے جائیں. الکافر, الرب, الشکر, الطوفان, الذکر, الشرک. ترجمہ لکھا ہوا ہے, کیوں پڑھ رہے ہیں آپ پھر ترجمہ؟ مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تم میں سے ہے کوئی نصیحت حاصل کرے؟ اللہ نے نہیں کہا اس کے ترجمے سناؤ, اللہ نے نہیں کہنا چل بھی کھڑا ہو جا اے سایدہ ترجمہ سنا, نہ. اللہ نے کہنا عمل کر کے آیا کہ نہیں آیا, قرآن کی تمہیں سمجھ آئی تھی کہ نہیں سمجھ آئی تھی؟ سمجھ آ گئی تھی, عمل کیا ہے. اردو پر خاص اللہ کی رحمت ہے کہ اردو زبان قرآن پاک کی عربی زبان سے نکلی ہے. چائنیز بھی ایسے ہی یاد کرتے ہیں عربی میں. اچھا جی, الشیطان, الشرک. ہاتھ کھڑا کریں اس صفحے پر جس کو کسی لفظ کا مطلب نہ آتا ہو, ہاتھ کھڑا کریں. کوئی لفظ نہ آتا بھائی, اس کا مطلب بتائیں. جی سارے مطلب آتے ہیں. مقدس, بڑی مقدس جگہ ہے وہ جہاں آپ جاتے ہیں عمرہ کے لیے. اللہ آپ کو اور آپ کے والدین کو لے جائے وہاں, حج کے لیے لے جائے اللہ. ہاں جی, حشر, حشر کے دن حساب کتاب کا دن ہوگا. حشر کا دن بڑا سخت ہے, اللہ سختیوں سے محفوظ فرمائے. ہاں جی, اور جی سورت. یار قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں. ہاں جی, اور کوئی لفظ نہ آتا ہو؟
پوچھیں پوچھیں، ہاتھ کھڑا کر کے پوچھیں نا. زکوٰۃ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینی، سارے آتے ہیں آپ کو، مطلب کوئی لفظ نہیں. اب صفحہ نمبر 15 اس کے اوپر ایک سوال دیا گیا ہے، سوال نمبر 7، سوال نمبر 7 دیا گیا ہے. یہ باقی سوال آپ خود پڑھ لیجئے گا، بہت آسان ہے. سوال نمبر 7 بہت اہم ہے. 7 نمبر بہنیں بھی دیکھیں، صفحہ نمبر 15 1 5 1 اور 5 اس پر آخری سوال، سوال نمبر 7 ہے. یہ قرآن پاک کی آیات کے ٹکڑے ہیں، ایک لفظ اس میں سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، گلابی رنگ کا کیا گیا ہے کہ یہ لفظ کا مطلب اب آپ کو آنا شروع ہو گیا ہے. اور لفظ بتائیں آپ نے جب اس کتاب کو پڑھنا کیسے، وہ میں بتاتا ہوں. ابھی یہ کتاب پڑھنی کیسے ہے، سمجھنی کیسے ہے. جو لفظ آپ کو آنے شروع ہو گئے ہیں آپ اس کو سرکل کریں گے، ابھی نہ کر دینا کیونکہ ابھی آپ کی کتاب نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں کس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. گھر کا بجٹ خراب نہ ہو ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. میرے گھر کا بجٹ خراب ہوئے نا، کار چ مہنگائی پینی، بجلی کا بل کنے دینا کتاب خرید لی تھے. جب قرآن خریدیں گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا کہ دنیا کے لیے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت سب سے بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اچھا جی مجھے یہ بتائیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، میں آسان کر رہا ہوں، پوری آیت کو ایسے نہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ کو سمجھ آگے. اللہ آتا جا رہا، اللہ کرتے جائیں، ختم. حرام آپ کو پتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے منع کیا حرام، مطلب پتا ہے نا. اور پھر اگلا لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ رسول کا مطلب آتا ہے، اللہ کا مطلب آتا ہے. آگے دیکھیں، ھذا حلال و ھذا حرام، حلال اور حرام کا مطلب آ گیا ہے. یہ دیکھو قرآن پاک کے لفظ آنے بھی شروع ہو گئے. کتنی دیر لگی آپ کو؟ 5 منٹ لگے. اب اس کو کتاب کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے اس کتاب کے اندر اپنے مطلب لکھنے ہیں، عربی میں ڈائریکٹ آپ نے لفظ دیکھنا ہے، فارمولہ اوپر لکھا ہوا ہے، ال ختم کرے اور اس کا مطلب لکھ دے. مطلب آپ لکھ دیں گے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، قرآن، کعبہ. اردو میں مطلب لکھنے ہیں، جنت، حلال، حرام، مومن. خود بخود اس کے مطلب لکھتے جائیں گے آپ. جو لفظ نہیں آئے گا استاد جی سے پوچھ لیں گے. اور آپ کو گڈ نیوز دوں، آپ کو خوشخبری دوں، خوشخبری. کون کون خوشخبری سننا چاہتا ہے؟ سارے. آپ کے استاد محترم کدھر گئے؟ پائے نا باہر چلے گئے، تہن بلانا پیا میں. آپ کے استاد محترم جناب میرے انتہائی محبوب شاگرد خاص مولانا حافظ علی اورنگزیب بھائی، یہ آپ کو یہ کتاب پڑھایا کریں گے. بہت آسان ہے، یہ صرف نگرانی کرنی، پڑھنی آپ نہیں ہے. انہوں نے خود بھی پڑھنی اور آپ نہیں پڑھنی. کیسے؟ انشاءاللہ تعالی یہاں کلاس لگا کرے گی. اور شیطان، انسان اور رحمان، شیطان نے نہیں آنے دینا. یہ کتاب نہیں آپ کو لینی دینی شیطان نے. یہ چیلنج ہے شیطان کا. شیطان کہے گا لے کے دکھا دوں. شیطان نے بڑا زور لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے میرے ساتھ میرا رحمان ہے، تو جو مرضی کر لے. کہیں گے شیطان کو، دماغ میں آگے کہے گا وہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے. آپ شیطان کو جتنے بھی کام منا، نفس مارا شیطان کے ساتھ کھیلتا ہے. آپ اس کو جتنے بھی کام پڑے رکھ، میں قرآن سیکھنا ہی سیکھنا، تو پاویں جو مرضی کر لا. یہ آپ نے کہنا ہے شیطان کو. ٹھیک ہے، کہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اللہ کی مدد ضرور مانگا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ ضرور پڑھتے رہا کرے، اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرتا ہے. صفحہ نمبر 16، ایک فارمولہ میں نے آپ کو بتایا، ال ختم کر کے پڑھیں. فارمولہ نمبر 2، یہ کتاب فارمولوں سے بتاتی ہے. سرخ رنگ کی تبدیلی جو ہے نا، وہ یہ نئی تبدیلی ہوتی ہے. سرخ رنگ کی تبدیلی کیا ہے؟ گول تا آپ کو نظر آ رہا ہے، سرخ رنگ کا نظر آ رہا ہے کتاب کے اوپر، سرخ رنگ کا گول تا نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اس کو آپ نے بڑی تے میں تبدیل کرنا ہے، الف بے پے تے اردو والی. مثلا المصیبت، المصیبتو، ال ختم کر دیا، کیا بن گیا؟ مصیبتو. گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کر دیا، کیا بن گیا؟ مصیبت. صفحہ نمبر 16، 1 اور 6 کھول لیں. اوپر بہنے بھی صفحہ نمبر 16 کھول لیں، 1 اور 6 16. اب دیکھیں اللعنتو، فارمولہ نمبر 1 آپ کو یاد ہو گیا تھا، ال ختم کر دیں. ال ختم کر دیا، لعنتو بن گیا. گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کر دیں، لعنت بن گیا. لعنت کس زبان کا لفظ ہے؟ وہ بولیں. اچھا جی، آگے ہے الندامتو. ندامتو، گول تا کس زبان کا لفظ ہے؟ ندامت. ندامت کہ مجھے بڑی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. آگے دیکھیں العبرتو، ال ختم کر دیا،
گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کر دیا. کیا لفظ بن گیا؟ عبرت. اللہ نے فرعون کو عبرت کی مثال بنا دیا, عبرت بنا دیا آنے والوں کے لیے. سمجھ آ رہی عبرت کیا ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں, عبرت, مصیبت, لعنت, یہ ہمارا 5ویں کلاس کا بچہ نہیں اس کو مطلب پتہ ہوتے؟ یہ کتاب اردو زبان پڑھے لکھنے والا لکھ نہیں سکتا, چوتھی کا بھی لکھ سکتا ہے. ادھر میں منار الہدا اسلامی سینٹر فیصلہ آباد پروگرام کریں, 3ری کلاس کا بچہ حفظ کر رہا تھا, وہ فٹافٹ جواب ہے. میں کہا بیٹا کتنی کلاس سے پڑھے؟ کہتے میں 3rd میں تھا, 3rd میں حفظ کرنے آ گیا ہوں. ماشاءاللہ سارے جواب دے رہا ہے وہ. آج کل کے بچے اردو بڑی آسانی سے لکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ پلے میں شروع کرا دیتے ہیں الف ب لکھنی, اور 5ویں کلاس کا بچہ فار اردو لکھتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی آسانی سے اس کو سیکھ لیں گے. اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر, اچھا ایک اور فارمولہ ہے, گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کرنے کی بجائے گول ہا میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں. مثلاً الکعبہ ہے, ال ختم کر دیا, کعبہ کا گول تا کس میں بدل گیا؟ کعبہ. یہ بھائی جن کو کتاب دیں جو کھڑے ہوئے ہیں, کتنے نیک آدمی دیکھیں قرآن سیکھنے آئے. قرآن سے محبت کرنے والے کا چہرہ دیکھ لیں, ایسے چہرے کم زیادہ کو ملیں گے. یہ قرآن کی کتاب دیں, جلدی جلدی کتاب پہنچائیں آگے. دیکھیں ان کی تڑپ کتنی, وہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کتاب نہیں, جلدی کتاب دیں. دھیان نہ پائیں تھلے, سوچے بس سوچنا نہیں. وہ پیچھے کتاب پہنچائے, وہ پیچھے بیٹھے ہیں, وہ ادھر سجے ہاتھ باجی موڑ جو. ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ کے ولی اکٹھے ہوئے سارے. اچھا جی اب آگے دیکھیں صفحہ نمبر 17. مجھے یہ بتائیں, او پیچھے بھی کتاب, او پیچھے دیکھیں, او انکل مانگ رہے پیچھے. جی الف لام ال کی وضاحت کر دوں. ال جو ہے نا, ال اس کو ختم کر دینا ہے جب بھی آپ نے مطلب بنانا ہے. مثلاً ال, دیکھیں گرامر کے بغیر ہم نے یہ کتاب نظام, اگر آپ شروع سے بیٹھے ہیں جب سے میں نے بات کا آغاز کیا ہے, معلم القرآن جو ہے وہ بغیر گرامر کے آپ کو قرآن سمجھاتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ سے. اس کی وضاحت کے ال کیوں لگا, یہ گرامر ہے. گرامر کا تذکرہ نہیں ہم نے کرنا, گرامر سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے, گرامر بہت پیاری ہے, لیکن علماء کے لیے ہے. عام سادے بندے میرے جیسے جو سادے آدمی ہیں یہ اس کے لیے ہے, ٹھیک ہے. عام عالم کے لیے گرامر بہت اچھی ہے. عربی میں ال کیوں آیا, 2 پیشے کیوں آئی, زبریں کیوں آئی, زیر کیوں آئی, یہ ساری تفصیل جو ہے نا وہ گرامر کی ہے. ہم نے گرامر کو ایک سائڈ پہ رکھنا تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو. ہم نے لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالا, اللہ آسانی چاہتا ہے, آسانی میں ڈالنا, آسانی کرنی. علماء کے لیے گرامر ہے, ضرور سیکھیں, بڑی پیاری ہے, لیکن عام سادے بندے کے لیے بغیر گرامر کے. شکریہ سوال کرنے کا, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں. سوال کریں گے تو سیکھیں گے نا, اس لیے سوال کر لیا کریں. جی المصیباتو, ال ختم کر دیا, فارمولہ ہے گول تا کو بڑی تے میں تبدیل کیا, مصیبت. العمراتو تھا, العمراتو گول تا کو ہا میں تبدیل کیا, عمرہ. یا تو بڑی تے میں تبدیل کریں گے یا گول ہا میں. ہماری روز کی روٹین ہے, ہم جنتو کو جنت کہتے ہیں, العمرہ کو عمرت نہیں کہتے, عمرت نہیں کہتے, عمرہ کہتے ہیں. الکعبہ کو کعبت نہیں کہتے, اردو میں کعبہ کہتے ہیں. گول تا کو کب آپ نے ہا میں تبدیل کرنا ہے, گول ہے میں, یا پھر بڑی تے میں تبدیل کرنا ہے, کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا, لفظ بتا دے گا, کیوں ہماری روٹین ہے, اللہ کا فضل ہے اردو زبان پر. اب آئیے صفحہ نمبر 34. تیس اور 4 34. جی 34 صفحے پہ آ گئے. ٹائم کتنا ہو گیا, مجھے اذان کا ٹائم ہونے والا ہے. اچھا جی 15 منٹ رہ گئے, تو اس لیے ڈائریکٹ آ جائیں آپ صفحہ نمبر 48 48 کے اوپر. ٹائم شارٹ کر جاتے ہیں. 48 صفحہ کے اوپر آئیں, 4 اور 8 48. آگے سارے 48 صفحہ پر. اب لام زبر لا کا مطلب دیکھیں, سیاہ الفاظ وہی ہیں جو پچھلی کلاسز کے الفاظ ہیں. سیاہ الفاظ کون سے ہیں؟ پچھلی کلاسز میں جو پڑھ آئے ہیں, پچھلے پیجز پہ آپ نے کہا یہ یاد کیسے ہوں گے. مجھے یہ بتائیں, جب آپ الحلال کا مطلب اپنے ہاتھ سے لکھیں گے حلال, آپ کو بھولے گا؟ القرآن کا مطلب خود لکھیں گے قرآن. اللعنتو کا مطلب لکھیں گے لعنت, آپ کو بھولے گا اس کا مطلب؟ کبھی بھی نہیں بھولے گا. میں نے کہا تھا نا, جیسے ہم روزمرہ زندگی کے الفاظ پڑھاتے ہیں, لکھواتے ہیں, اس طرح بار بار الفاظ کا استعمال کرواتی ہے یہ کتاب, جس کی وجہ سے یہ بھولتے نہیں ہیں.
اب جب آپ نے صفحہ نمبر 48 پر آنا ہے نا، سیاہ الفاظ وہی ہیں جو پچھلے اسباق میں آپ پچھلی کلاسز سمجھ لیے، پچھلے سبق پچھلی کلاسز ہیں اس میں آپ پڑھ آئے ہیں. نیا لفظ نئی تبدیلی کے ساتھ لام زبر لا کا مطلب ہے یقیناً. لا کتابن یقیناً کتاب ہے. مجھے یہ بتائیں لا قرآن کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً قرآن ہے. لا حق کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً حق ہے. اچھا جی. لا ذکر کا مطلب ٹھیک ہے. لا ظلم کا مطلب یقیناً ظلم ہے. اب یہ کتنی دیر پڑھاتی ہے کتاب؟ 3 سیکنڈ کا سبق ایک ہوتا ہے. پڑھانے میں ایک معلم کا مطلب ہوتا ہے استاد، معلم القرآن قرآن کی استاد. یہ کتنی دیر لگتی ہے پڑھانے میں؟ 3 سیکنڈ. لام زبر لا کا مطلب ہے یقیناً. ٹھیک ہے. 3 مثالیں ہیں. لا ذکر یقیناً ذکر ہے. لا حق یقیناً حق ہے. لا عبرت یقیناً عبرت ہے. لا علم کا مطلب کہے گی یہ کتاب خود لکھے، میں نے سبق پڑھا دیا، اب آپ آگے خود پڑھے. لا علم کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً علم ہے. لا قسم کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً قسم ہے. لا حسرات کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً حسرت ہے. آپ بتا رہے ہیں. اچھا جی. لا شہید کا مطلب کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ. اچھا جی. لا شدید کا مطلب کیا ہوگا؟ صفحہ نمبر کھول لیں 52 52 بہنوں سے بھی التماس ہے وہ بھی صفحہ نمبر 52 کھولیں. کھولیے جی صفحہ نمبر 52. اچھا جی. آپ دیکھیں یہاں پر میں نے کہا تھا ہر سبق پچھلے سبق کو ضرور دہراتا ہے. سیاہ الفاظ اتنی مرتبہ آئے ہیں، اتنی مرتبہ آئے ہیں، آپ کو ساری زندگی ان کا مطلب نہیں بھولنا، کیونکہ آپ نے ان کے مطلب لکھے ہوئے ہیں پچھلے سبق میں لکھ کے آئے یہاں تک. اور سبق کا مطلب لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ. شیطان نے 10 منٹ بھی نہیں دینے آپ کو. نہ قرآن نہ کتے آ جائے. قرآن آ گیا تو رحمان دے قریب ہوئے گا. یہ اس نے چیلنج کیے ہوئے. شروع میں میں نے بتا دی ہیں ساری وجہ. انسان، رحمان، انسان، قرآن اور شیطان، سب کے آخر میں نون آتی ہے. نوٹ کیا آپ نے یہ بات کبھی؟ اس کا خاص تعلق ہے. رحمان، انسان کا رحمان سے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے. اور شیطان کا رحمان سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے گمراہ کرتے. قرآن سے ہٹاتا ہے کہ قرآن سمجھ آ گیا کو عمل کر لیں گے، عمل کر لیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، میرے ساتھ جہنم میں نہیں ڈالے گا. نہ شکرے نہیں کریں گے یہ، نہ شکرے نہیں رہیں گے. اس لیے ہم نے شیطان کی بات نہیں مانی. جی کھولیا صفحہ نمبر 48 52. انا کا مطلب کیا ہے؟ ان الکتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ ان الانسان، ان الشرکا، ان الموتا. اچھا جی سارے آنا شروع ہو گئے. ان الصلاۃ، ان الشیطان، ان الانسان، ان القوم. سیاہ الفاظ وہی ہیں جو پچھلے سباق میں پڑھ لیے. آپ نے کتنے پیج پڑھے ہیں؟ 52. اس میں سے 40 مرتبہ ان کے مطلب سیاہ الفاظ وہی ہیں جو پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. 40 مرتبہ جب روز ان الفاظ کو آپ پڑھیں گے، ان کا مطلب پڑھیں گے، مجھے یہ بتائیں یہ بھولیں گے؟ بھولیں گے کہ نہیں بھولیں گے؟ سیب آپ اگر 40 دن روز کھائیں، آپ کی امی بتائیں سیب کھانا ہے، بچہ نہیں بولتا سیب کھانا ہے، میرے بیٹے نے نہیں بولتا سیب کھانا ہے. ایک دن بچہ کہتا ہے سیب کھانا ہے، اوئے ہوئے ماں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، میرے بچے نے آج سیب کا نام لے لیا. صدقے جاواں میں ابھی دیتی ہوں آپ کو. دیتی ہے کہ نہیں دیتی ماں؟ کیوں؟ استعمال بہت کرواتی ہے، وہ بلواتی ہے. آپ نے اس کتاب کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے اس کتاب کے مطلب کے معنی لکھنے ہیں، اور بہت آسان فارمولوں کے ذریعے. جب آپ معنی سارے لکھیں گے اور پھر آپ اس کے معنی بولیں گے بلند آواز میں. جب انسان بولتا ہے، یہ سائیکالوجی ہے کہ انسان کے کان سنتے ہیں، اس کو یاد ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ، اونچی آواز میں پڑھیں گے. ان الصلاۃ، بے شک نماز. ان الشیطان، بے شک شیطان. ان الارض، بے شک زمین. جب آپ پڑھتے رہیں گے آپ کو ساری زندگی کبھی بھی 60-70 مرتبہ جب لکھیں گے انا کا مطلب بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک. مجھے یہ بتائیں جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوں گے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان، لاکا لام زبر لا، یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی نا شکرا ہے. آپ کو یہ سمجھ آنی ہے ساری آیات کی، خود بخود آنی ہے. کیسے؟ ذرا دیکھتے ہیں. 52 پیج آپ نے پڑھ بھی لیے ہیں. پیج نمبر 56 دیکھیں. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. فی الکتاب، کتاب میں. کتنے منٹ رہ گئے ذہن میں؟ 5 منٹ رہ گئے. میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. فی الکتاب، کتاب میں. جب آپ فی
70 مرتبہ لکھیں گے فی کا مطلب ہے میں، فی الارض زمین میں، فی السماوات زمین اور آسمان میں، سرخ نہیں تبدیلی سیاہ وہی الفاظ. مجھے یہ بتائیں آپ مطلب بھولیں گے اس کا؟ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ دو دو لفظ یاد کر کے کیسے پوری کتاب یاد کر لیں گے. تو اب آپ ذرا جھلکیاں دیکھیں، میں آپ جھلکیاں دکھاؤں باقی کتابیں بند کر دیں اور کتابیں جو ہے نا وہ آپ واپس کر دیں. بعد میں بتاتا ہوں کتاب کی قیمت کیا ہے اور آپ نے کیسے لینی ہے. آپ یہاں بازار سے خرید لیں، خود لے لیں، باہر سے کوریئر سے منگوا لیں یا یہاں سے لے لیں، آپ کی مرضی ہے. کتابیں واپس کر دیں. اور آخری بات یہ ذرا دیکھیں آپ کو بڑی آیتیں کیسے آئیں گی. سبز کتابیں ادھر میں نے لی تھی آپ کو، میں نے تو نہیں دی نا، ادھر سے لی آپ نے. میں نہیں کھیلتا، مجھے دے رہے ہیں مجھے نا. بیٹا نیچے سوچ ہے، ادھر ادھر اس پھٹی پہ رکھ دیں، اکٹھی کر کے ساری سبز کتابیں ادھر رکھ دیں. بیٹا نیچے سوچ ہے، سوچ دیکھ کے، اگر پاؤں لگ گیا سب کچھ بند ہو جانا. جی باقی لوگ توجہ کریں. جی آخری 2 منٹ میں بات کو وعدے کرنے لگا ہوں. اب دیکھیں میں نے ایک ہی سلائیڈ پر جلد اول یونٹ 2 15% آپ کو قرآن مجید آنا بھی شروع ہو گیا. مبارک ہو، گھر جا کے بے شک پڑھیے گا. اب آپ جب انا پڑھیں گے نا آپ کہیں گے انا کا مطلب بے شک میں بھی پڑھ کے آیا ہوں. ابھی آپ نے کچھ کتاب پر لکھا نہیں ہے، بلند آباد میں پڑھا نہیں ہے، قاری اورنگزیب صاحب سے آپ نے سیکھا بھی نہیں ہے. تو ابھی آپ جا کے قرآن کھولیں، آپ دیکھیں کتنے الفاظ آپ کو آنے بھی شروع ہو گئے. ویسے پہلے آتے ہوں گے اتنے. تو پھر ذرا دیکھیں جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تب کتنے آئیں گے. لیکن سوال ادھر کا ادھر ہی ہے کہ کیسے ممکن ہے بڑی بڑی آیات کیسے سمجھ آئیں گی، وہ ذرا دیکھتے ہیں. ذرا بیٹا بیٹھ جائیں، تھک جاؤ گے میرے منا، بیٹھ جاؤ. ایک آیت ہے ان الانسان لفی خسر، آپ سنتے ہیں نا سورۃ العصر میں ان الانسان، کیا مطلب ہے اس کا؟ لفی یقیناً، فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. خسر کہتے ہیں خسارے کو. لو آیت کا ترجمہ کرنا آ گیا. اب یہ بڑی آیت کا ترجمہ کیسے بنے گا؟ اللہ زی اللہ زی اللہ زی، جب آپ 70 دفعہ لکھیں گے اللہ زی کا مطلب ہوتا ہے جو. اللہ زی 70 مرتبہ 60-70 دفعہ لکھیں گے جو، پورا سبق ہے اللہ زی کے اوپر. تو جب اللہ زی آپ 60-70 دفعہ لکھیں گے اس کا مطلب جو ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اللہ زی خالق الموت، اس نے کیا کیا؟ خالق، جس نے پیدا کیا. خالق کے اوپر پوری کی پوری کتاب لکھ دی ہے انہوں نے. خالق جیسے جتنے الفاظ ہیں اس کے جب آپ 70 مرتبہ لکھیں گے خالق پیدا کیا، ٹھیک ہے، خالق پیدا کیا جب آپ 60-70 دفعہ لکھیں گے اس کا مطلب بھولیں گے؟ مثالیں میں نے دے دی، اب ٹائم کم ہے، باقی کتابیں خود جا کے دیکھ لیں ایک ایک لفظ کے ذریعے. پھر آگے کیسے ہوگا وہ آیت ذرا دیکھتے ہیں. آخری سلائیڈ اور آخری منٹ. یہ سلائیڈ بہنیں بھی دیکھیں اور بھائی بھی دیکھیں. جس قسم کا لفظ ہے نا بیٹا، یہ آپ کا بازو آ رہا ہے ادھر، اس کو اس کتاب کے حصے میں ڈال دیا. مثلا کچھ الفاظ پہلی جلد کے ہیں، 3 قسمیں، 3 کلاسز آپ نے پہلی دوسری تیسری پہلی جلد میں پڑھ لینی، چوتھی اور 5ویں دوسری جلد میں پڑھ لینی. اب یہ الفاظ کیسے ہیں ذرا دیکھیں کہ عام الفاظ کہے تھے القوم، ال ختم کر دیا، قوم کا مطلب کیا ہے؟ اردو لکھی ہے یہاں پر، آپ بتا رہے ہیں مجھے ڈائریکٹ میتھڈ سے. البشرا بشارت، الحیات زندگی، الدنیا، الآخرہ آخرت. فی کا مطلب کیا تھا؟ میں. ابھی آپ نے 60-70 دفعہ می کا مطلب لکھا نہیں ہے، پھر بھی آپ کو یاد ہو گیا. میں کہتا ہوں سچی مچی اللہ کے ولی ہیں، شیطان نہیں ہے اس مسجد میں الحمدللہ تاکہ آپ کو بھلا دے. شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھلا دیا تھا، آپ کو نہیں بھلا رہا.
خوش نصیب مبارکباد کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ والدین کی دعائیں، آپ کو نہیں پتہ اس بات کا. فی کا مطلب دیکھیں، فی الحیات زندگی میں، فی الآخرہ آخرت میں، لا تبدیلہ تبدیلی نہیں ہے. فی الحیات الدنیا، دیکھیں اب جملے بننے شروع ہو گئے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. مشکل ہے عربی. لی کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے. لام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے. للہ اللہ کے لیے. للرحمن رحمان کے لیے. للمؤمنین مومنوں کے لیے. لام زبر لی جب 70 دفعہ لکھیں گے، 60-70 دفعہ، مجھے یہ بتائیں آپ لام زبر لی کا مطلب بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے. آگے الفوز العظیم، بہت عظیم بڑی کامیابی ہے. فوز کا مطلب ہے کامیابی. ہوول وہی تو، فوز بڑی کامیابی، ذالکا وہ، ہوول وہی تو ہے. اب دیکھیں نا الفاظ پچھلے ملا کر ایک ایک لفظ بنتا جا رہا ہے، وہ جملہ مکمل ہوتا جا رہا ہے. اور آخر میں دیکھیں لہم ان کے لیے، لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے. لہم البشرا ان کے لیے بشارت ہے. فی حیات الدنیا، دنیا اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیلا تبدیلی نہیں ہے، لکلمات اللہ اللہ کے فیصلوں میں. اللہ نے کہا ہے کہ جو قرآن پر عمل کرے گا خوشخبری ہے. اللہ سچا ہے نا، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں. اللہ معاف کر دے گا. کب؟ جب قرآن سیکھ کر عمل شروع کر دیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو وہ کامیابی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ فارمولہ نہ کبھی بھولنا، رحمان، انسان، قرآن اور شیطان. یہ فارمولہ نہ کبھی بھولنا. رحمان سے ملنے کے لیے قرآن چاہیے، اور شیطان قرآن سے دور کرتا ہے تاکہ رحمان سے کہیں اس کی ملاقات نہ ہو جائے، رحمان کا ولی نہ بن جائے. اس لیے ہم نے شیطان کی بات نہیں مانی. یہ کتاب کتنے کی ہے؟ یہ کتاب جو ہے وہ بڑی سستی ہے، 500 روپے کی کتاب ہے، لیکن عام دکان سے 500 کی ہے. ہم نے ہول سیل ریٹ پر 12.5 لاکھ کی کتابیں الحمدللہ فیصل آباد میں تقسیم کر چکے ہیں. اب یہ کتاب جتنے کی آتی ہے 375 روپے کی آتی ہے 25% ڈسکاؤنٹ کے بعد. آپ بے شک 50 لاکھ کی کتابیں منگوائیں. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے کمپلسری کر دی ہے. اس بچے کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک وہ یہ کتابیں چاروں نہ پڑھ لے، یہ نصاب نہ پڑھ لے، اس کو ڈگری گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دے گی. کمپلسری کر دیا ہے. اٹ ہیز بیکم دا نیشنل بک آف دا فار دا یونیورسٹیز. یونیورسٹیوں کے لیے یہ نیشنل بک بنا دی گئی. یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. اور دوسری بات، یہ کتاب 500 روپے کی ڈائریکٹ منگوائیں گے، کوریئر کا خرچہ بھی آئے گا. تو میں اکثر پروگرام میں جاتا تھا، پہلے میں کہتا تھا وہاں سے منگوا لیں. شیطان کارگز آ جاتا تھا، اچھا کل منگواؤں گا، اچھا پرسوں منگواؤں گا، اچھا اتنی دور، اچھا چلو رہ ہی گیا پھر. اس لیے اب فارمولہ کیا میں نے کہا ہے، شیطان کو نہیں کامیاب ہونے دینا، نہیں ہونے دینا. میں نے ڈائریکٹ کتابیں وہاں سے منگوا لی 25% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. 375 کی ملی، 5 روپے بلٹی خرچہ میں اپنی گاڑی میں ڈال کے لے آیا. میں الحمدللہ اینٹی کینسر ڈرگز کے اوپر میری PhD ہے، اور میرا اللہ، یہ صرف تعریف اللہ کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں تعریف اللہ کے لیے. ایک لیکچر 1 گھنٹے کا دیتا ہوں. میرے لیکچر کی ویلیو الحمدللہ 7,500 روپیہ ہے. ایک لیکچر میرا 7,500 روپے کا ہوتا ہے. وہ 7,500 مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے آپ کی دعائیں اللہ کی قسم بڑی اچھی لگتی ہیں. اس لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں کر رہا ہوں. یہ آپ علماء ہیں، یہاں کتنے حافظ قرآن بیٹھے ہیں، یہ آپ کا کام ہے کرنے کا. میں عالم نہیں ہوں. میری PhD کمپیوٹر سائنس کے اندر اینٹی کینسر ڈرگز کے اوپر میں نے ایکسپلور کر کے PhD کی ہے، لیکن مجھے شوق ہے دعائیں لینے کا. آپ کا دل نہیں کرتا دعائیں لینے کا؟ کس کس کا کرتا ہے؟ لگے گا پتا جی تو شیطان دی گل مان لینی. آپ نے باقیوں کو بھی بتانا ہے. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ کو کتاب آسان لگی ہے؟ بولیں مشکل ہے آسان ہے؟ 10 منٹ روز لکھیں گے کتاب کے معنی. مجھے آخری بات، 53 منٹ ہو گئے. مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ PhD ہیں، 14 سال سے جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں، تو آپ کیوں سارے معنی لکھ رہے ہیں جب کرونا کے اندر میں نے جو نا بغیر گرامر کے قرآن پاک سیکھ لے. میں نے اللہ کے حافظ شریف صاحب، مسعود عالم صاحب حافظ اللہ کے ہاتھوں ٹاپ کیا تھا، گرامر بنیادی کورس کیا تھا. مجھے لیکن قرآن کی سمجھ نہیں آئی، پہچان ہو گئی تھی. لیکن پھر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، آسن البیان جن کو تفسیر لکھی، پھر بھی قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی. لیکن قرآن کی پھر بھی سمجھ اتنی نہیں آئی. جب یہ کورس میں نے 3 دن 4 دن ہوئے کیا تھا، اللہ کا فضل ہے اتنی سمجھ آئی کہ دل کیا مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرے. اس لیے آج فیصل آباد سے لاہور کا سفر کر کے مختلف جگہ پہ قرآن پہنچا کر اللہ کی مدد و توفیق سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے قرآن کی قدر کریں یا نہ کریں، لیکن کر ہی لیں. ویسے شیطان کی بات نہیں ماننی.
یہ 375 روپے کی کتاب آئی ہے، 380 روپے کی بلٹی خرچہ ڈال کر میں اپنے کندھوں پر خود اٹھا کر کتابیں رکھ کر لایا ہوں، اور آپ کے بھائی، آپ کے استاد خود کتابیں اٹھا کر لائے ہیں۔ ہم آپ کے ملازم بن کے خدمت کرنے کو تیار ہیں، لیکن قرآن کی طرف ضرور آئیے اور آگے بھی پہنچائیے۔ یہ کتاب جس نے لینی ہے نا، خادم بھائی کھڑے ہو جائیں، مسجد کے خادم، مسجد کے خادم نہیں آئے، یہ تو مسجد کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے۔ چلو خادم جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا تھا خادمہ کی وفات پر خود جا کر۔ آپ ان کو اپنے نام لکھوا دیں جن کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، 380 روپے کی کتاب ہے، اپنے نام لکھوا دیں، نماز کے بعد آپ 380 روپے جتنے کی آئی اتنے لے۔ کوئی مستحق ہے اس کو پتا ہوتا ہے یار واقعی میرے اوپر صدقہ خیرات زکوٰۃ لگتی ہے، میں واقعتاً بہت غریب ہوں، 400 روپیہ بھی نہیں ہے میرے پاس، وہ فی سبیل اللہ بھی چپ کر کے اپنا نام لکھوا دے، پیسے نہ دے، کتاب اس کو مل جائے گی، لیکن وہ واقعتاً مستحق ہو، یہ نہ ہو مستحق نہ ہو کتاب لینے کی خاطر جھوٹا موٹا مستحق بن جائے۔ وعدہ کر کے جائیں کہ کتاب آپ پھر ضرور پڑھیں گے، اگر کوئی مستحق بن کے جھوٹی لے گیا لیکن پھر وعدہ خلافی نہ کرے، کتاب ضرور فل کرے۔ دوسری جلد بھی ہے، تیسری جلد بھی ہے، وہ بھی 500 کی تھی، 375 روپے کی مل رہی ہے آپ کو، 380 روپے کی، وہ آپ کو مل جائے گی۔ کتاب میں نے کہا میں کاروبار کرنے نہیں آیا، وہ گواہ ہے، اللہ نے رسول نے بد دعا دی ہے، یہ کاروبار نہیں ہے میرا، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اجر لینے کی خاطر آیا ہوں۔ دعا کرے اللہ آپ سے بھی خوش ہو اور مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ آپ کے والدین سے بھی راضی ہو۔ شیطان کی بات نہیں ماننی، اذان کہہ دے جی، اذان کے بعد آپ اپنا نام لکھوا دیں۔ کتابیں سب نے اوپر سے آ گئی ہیں خواتین سے، خواتین بھی اپنی چٹ بھیج دیں لکھ کر، جس کو چاہیے ہوگی کتاب نماز کے بعد وہ کتاب لے سکتا ہے، اور بعد میں لینا چاہے اپنا نام لکھوا دے، بعد میں اس کے نام کی وجہ سے کتاب روک لی جائے گی، اور پھر جب وہ پیسے دے دے گا کتاب پہنچا دی جائے گی۔ جو مستحق ہے وہ بھی اپنا نام لکھوا دے، کتاب کے اس کو مل جائے گی، پیسے نہ دے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کسی کو کتاب لے کے دینا چاہتا ہے